تحنیک یعنی گھٹی دینے سے مراد چبائی ہوئی کھجور کو بچے کے منہ میں ڈالنا یا بچے کو شہد چٹانا ہوتا ہے۔ تحنیک یعنی گھٹی دینا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ کے پاس نومولود بچے لائے جاتے تو آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور انہیں گھٹی دیتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، میرے ہاں بیٹا ہوا تو میں اسے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا، اسے کھجور کی گھٹی سے شرف یاب فرمایا، اس کے لیے برکت کی دعا کی اور مجھے واپس دے دیا۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ تحنیک سے بچے کے منہ اور زبان کے عضلات، رگیں اور اعصاب متحرک ہو جاتے ہیں، اس میں دودھ پینے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق پیدائش کے فوری بعد نومولود کے تالو پر سب سے پہلا لگایا جانے والا میٹھا مواد اسے ذہنی امراض سے بچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح تحنیک بچے پر روحانی اثرات بھی مرتب کرتی ہے، لہٰذا یہ عمل نیک و صالح افراد سے کروانا چاہیے۔ کتب حدیث میں یہ مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو صحابہ کرام اسے گھٹی دلوانے اور اس کا نام رکھوانے کے لیے حضور نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تاکہ ان کی رگوں میں بھی تقویٰ اور صالحیت پیدا ہو۔ آپ اس نومولود کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالتے اور یوں اس بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز پہنچتی وہ آپ کا مبارک لعاب دہن ہوتا تھا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر روایت کرتی ہیں، ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر مکہ مکرمہ میں ان کے بطن میں تھا۔ وہ فرماتی ہیں، ہجرت کے وقت میرے مدت حمل کے ایام مکمل تھے، لہٰذا جب مدینہ منورہ پہنچی اور قباء میں ٹھہری تو وہیں بچے کا تولد ہو گیا۔ میں اسے لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اسے آپ کی گود میں دے دیا۔ آپ نے کھجور منگوائی اور اسے چبا کر اس عبداللہ کے منہ میں رکھ دیا۔ پہلی چیز جو اس بچے کے پیٹ میں گئی وہ رسول اللہ کا لعاب دہن تھا۔ پھر آپ نے کھجور کے ساتھ اسے گھٹی دی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ہجرت کے بعد اسلام میں پیدا ہونے والا یہ پہلا بچہ تھا۔ حضور نبی اکرم کی گھٹی کے اثرات حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی زندگی پر واضح نظر آئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بے شمار فضائل و کمالات کے حامل تھے۔